بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں ایک ہی دعا جانے کب سے مانگتا جا رہا ہوں، اللہ کو منانے کے لیے کب سے ایک ہی دعا کر رہا ہوں اور اللہ کو پکارتا جا رہا ہوں، لیکن نہ تو کوئی جواب آتا ہے نہ ہی قبولیت کے کوئی اشارے ملتے ہیں، تو میں آخر کب تک مناؤں گا؟ کیا میری زندگی اسی میں گزر جائے گی؟ کتنے لوگوں کی زندگی میں تو معجزے ہو جاتے ہیں، لیکن میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ اور آپ تھکنے لگتے ہیں، مایوس ہونے لگتے ہیں۔ یہ سوالات، یہ وسوسے آپ کو اتنا مایوس کر دیتے ہیں کہ آپ کا ایمان دعا سے ختم ہونے لگتا ہے۔ دیکھیں، انسان کو تو ہر معاملے میں عقل لگانی ہے، دلائل چاہیے اور لاجک چاہیے، جبکہ زندگی کے کچھ حالات اور معاملات عقل سے ماورا ہوتے ہیں، جیسے دعاؤں کے بعد ناممکن حالات پر معجزوں کا ہو جانا، ٹھیک اسی طرح دل میں کسی شے کی تڑپ جاگ جانا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی دل کا ایک ہی دعا کو بار بار مانگنا۔ اس سب کے باوجود جب نظر کچھ بھی نہیں آ رہا ہو، امید کی کوئی بھی کرن نہ ہو، تو ایسے مقام پر ہی دعا کرنے کو توکل کہتے ہیں۔ یہی ہے اصل ٹیسٹ۔ تکلیف جب بڑھتی ہے، جب آپ ہر طرف سے انکار کے بعد اللہ کو پکارتے ہیں، مکمل طور پر اسی کے ہو جاتے ہیں، اس کے رہنا بھی چاہتے ہیں، لیکن لوگ رہنے نہیں دیتے۔ وہ تو آپ کو لفظوں کی مار ماریں گے، مایوس کروائیں گے، دل میں وسوسے ڈال کر دعا سے دور کریں گے۔ کیوں؟ کیا وہ نعوذ باللہ خدا ہیں؟ کیا وہ مستقبل جانتے ہیں؟ نہیں نا۔ لیکن آپ ان لوگوں کی باتوں پر دھیان دے کر انہیں خدا ہی تو بناتے ہیں، اور اللہ کو کتنی بری لگتی ہوگی یہ چیز اس لمحے کہ یہ انسانوں کی باتوں کا بھروسہ کر رہا ہے، جو اپنے اگلے قدم کے بارے میں بھی نہیں جانتا، جبکہ میں تو اللہ ہوں جو خود کہہ رہا ہوں کہ میں ہر شے پر قادر ہوں۔ دیکھیں، میری بات معمولی اور بے وزن ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی نہیں۔ قرآن پاک میں سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اب دیکھ لیں، جو سوال سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے آپ کو، کہ دعا تو کرتے ہیں بہت لگن سے، لیکن وسوسے بہت آتے ہیں۔ یہ سورہ واضح بتا رہی ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن ان کے ساتھ جو خدا کے ذکر سے منہ موڑیں گے، ان پر شیطان آسانی سے حملہ کرتا ہے۔ شیطان جنوں اور انسانوں۔ جبھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دعا کے مرحلوں پر ہوتے ہیں تو کوئی دوست، گھر والے یا رشتہ دار آپ کو روکیں گے، اس ناممکن چیز کے لیے محنت نہ کرو، کیونکہ شیطان ان کے ذریعے آپ پر حملہ کرے گا۔ بھلا شیطان یہ کب چاہے گا کہ آپ اللہ کے قریب ہو؟ وہ تو بھاگتا ہے اللہ کے ذکر کرنے والوں سے، توکل اور ایمان پر قائم ہونے والوں سے۔ سب سے زیادہ ان کے دل پر حملہ کرتا ہے۔ کیا کبھی دیکھا کہ گناہ کرنے والوں کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہو؟ کیوں کہتے ہیں کہ گناہ میں لذت ہے؟ گناہ کے سفر میں انسان بہت چلتا ہے، چلتا جاتا ہے، سرشاری، بے خودی، لذت، اللہ کی چھوٹ کو سوچتا ہے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، پھر ایک جھٹکا لگتا ہے، اچانک کسی بھی صورت میں، ایکسیڈنٹ، یا پھر کسی کے ہاتھوں ٹوٹ جانا، یا پھر کوئی بھاری نقصان کا ہو جانا۔ بعض اوقات تو زندگی مہلت ہی نہیں دیتی۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ آنا تمہیں میری طرف لوٹ کر ہے۔ اللہ تو پیدا کر دیتا ہے زندگی کے ایسے حالات کہ آپ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو تصور بھی نہیں کرتے تہجد کا، دعاؤں کا، اللہ سے مانگنے کا، اور کیسے اللہ پاک انہیں کسی درد سے، کسی آزمائش سے گزار کر اپنے تک لے آتا ہے۔ یہ سب اتفاق سے ہوتا ہے کیا؟ ہماری زندگی میں ہونے والا ہر واقعہ کچھ بھی اتفاق نہیں ہے، یہ پہلے سے طے ہے۔ وہ ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں کہہ چکا ہے کہ میں تمہارے عمل دیکھوں گا، تو وہ ہمیں ان مرحلوں سے گزار کر ہمیں دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے تمہارا عمل، کتنا تم قائم رہے دعا پر، گناہ پر، اچھائی یا برائی کے فرق میں۔ اور ایسے میں جب وہ توفیق عطا کر دے تو یہ سوال کرتے ہیں کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں۔ وسوسوں پر یقین کر لیں گے، لوگوں کی باتوں پر بھی یقین کر لیں گے، نہیں کریں گے تو اللہ کی، جو خود قرآن میں کہہ رہا ہے، میں دعا قبول کرتا ہوں، پھر وہ چاہے کسی بھی روپ میں ہو۔ دعائیں تو ساری ہی قبول ہوتی ہیں،
ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، یہاں آپ نے ہاتھ اٹھائے اور وسوسہ رکھ کر دعا پر دماغ میں اگر یہ گمان بھی اگر گزر گیا کہ یہ ناممکن کام ہوگا کیسے بھلا، تو پھر بھول جائیں وہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ ایسے وسوسوں والی دعائیں پھر ادھوری ہی رہتی ہیں۔ تو جب اس رب نے توفیق دی ہے دعا مانگنے کی تو یقین کے ساتھ مانگیں۔ ہم دعا کے معاملے میں نبیوں کی، پیغمبروں کی، اولیاء کی مثالیں تو دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ان کے توکل اور فرما برداری کیسی تھی۔ پہلے آپ رب کی مرضی کے بن جائیں، پھر وہ آپ کی مرضی کا سب کچھ کر دے گا۔ دعا کب اور کیسے پوری ہوگی اس کا راز صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا سکون اپنی سوچوں سے ختم کرتے ہیں، خود پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کی طاقت پر یقین نہ کر کے۔ آزمائش تو ہے ہی زندگی کا حصہ، اور اگر اس آزمائش میں رب سے جڑ جائیں گے تو بھلے ہی وقتی طور پر کوئی حل نہ بھی ہو، لیکن سکون ضرور وہ عطا کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فکر ہے آپ کی، یہ شخص تڑپتی حالت میں مجھ تک آیا، میری آس ہے اسے۔ ایسے میں وہ دعا جو مہینوں سالوں بعد پوری ہونی ہوتی ہے، تب وہ تڑپتا نہیں چھوڑتا، اسی لیے سکون عطا کر کے انتظار کے مرحلے کو پار کروا دیتا ہے، اور یہ انتظار بھی آپ کے لیے خیر ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ اس کے ایک کن سے فوراً سب ہو جاتا ہے، تو بے شک یہ حقیقت ہے، لیکن انسانوں کی زندگیوں کے بھی کچھ معاملات ہیں، کچھ مصلحتیں اور نظام اس نے بنائے ہیں جنہیں وہ ہمارے حق میں بہتر کر کے ہمیں صحیح وقت پہ عطا کرتا ہے۔ جب بندہ دکھی دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اس پکار میں خلوص ہوتا ہے، اور اس پرخلوص پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پھر تھک کر کیسے سوچ لیا آپ نے یہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ وہ درد پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ پوری طرح جڑ جائے اپنے اللہ سے۔ اب یہ آپ اسی کے نظام کا حصہ سمجھ لیں، اس کی مرضی کے بغیر تو ہم پر کوئی کیفیت بھی غالب نہیں ہو سکتی۔ جس مرحلے سے آپ گزر رہے ہیں اس کی خبر اسے پہلے سے تھی، جو اللہ پہلے سے جانتا ہے، تو آپ کی پکار کے جواب میں وہ آپ کا مستقبل اچھا کیوں نہیں کرے گا؟ مانگنے میں بہت فائدے جڑے ہیں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اتنا مانگنے پر بھی نہیں ملا، اور مل ہی نہیں رہا تو چھوڑ دیتا ہوں، حالانکہ یہ دعائیں تو آپ کے اور دوسرے مسئلوں کو بھی ساتھ ساتھ حل کر رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ رزق میں اضافہ ہو جائے گا، یا اچانک کوئی کامیابی مل جائے گی، کوئی مصیبت ٹل جائے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس ایک مسئلے میں ایسا اٹکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتوں کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے۔ وہ اچانک کیسے ملنے لگی، اس لیے دعا کو بڑھانے اور تسلسل پر زور دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس، زندگی کی افراتفری میں جس طرح دعا کی طاقت پر زور دیا جانا چاہیے وہ دیتے نہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس امید ہی نہیں ہوگی تو وہ کیا جیے گا؟ کیا وہ اپنے ہاتھ پاؤں چلائے گا؟ وہ تو سوچے گا سب بیکار ہے، اس سے بہتر تو مر جانا ہے۔ اگر انسان کو یقین ہی نہیں آتا ہو کہ دعا سے سب مل سکتا ہے، آج بہتر نہیں تو کل بہتر ہو سکتا ہے۔ جیسے کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، نوکری نہیں مل رہی، بیماری نہیں جا رہی، اولاد نہیں ہو رہی، اگر دعا کی امید ہی نہ ہو کہ اس سے سب حل ہو سکتا ہے تو وہ ایک جگہ بیٹھا رہ جائے گا، ڈپریشن سے پاگل ہونے لگے گا۔ اصل چیز ہے امید اور یقین۔ کبھی کبھی ہم وہ دعائیں جو مانگ کر بھول بھی چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہ بھی عطا کر دیتا ہے، پھر ہمیں دھیان آتا ہے کہ یہ ہم نے دعا کی تھی۔ یقیناً سبھی کی زندگی میں ایسا ہوتا ہوگا، شاید غور نہیں کرتے، رب تو سب کا ایک ہے، ہاں بس صبر اور آزمائش سے تو سب کو گزرنا ہی گزرنا ہے۔ یہ سوچنا کہ میری ہی زندگی اتنی مشکل اور تنگ کیوں ہے اور دوسروں کی آسان کیوں، اگر اس میں پھنسے رہ گئے تو سکون کبھی نہیں ملے گا۔ یہ دعائیں تو آئی ہی آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے ہیں، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ انسان جو اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں نے سب پسند کر لیا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یہ آزمائش آپ کو سمجھاتی ہے کہ آپ کسی کے تحت ہیں، کسی کے محتاج ہیں، آپ خود سے کچھ بھی نہیں ہیں، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ تو بجائے خود کو ڈپریشن میں لے جانے کے، وقت ضائع کرنے کے، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دعاؤں میں اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں۔ یہ اختیار تو اللہ نے دیا ہے، نیکی کے کاموں میں اپنا وقت لگائیں، آپ کی پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔
امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ہیلپ کرے گی، آپ کے کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے مشکل حالاتوں میں ثابت قدم رکھے اور جلد سے جلد ہم سبھی کی پریشانیوں کو ٹال دے، اور جو کچھ بھی ہم اس سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتری کے ساتھ ہمیں عطا کر دے۔ آمین۔